بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تین گھروں سے ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا گھر بھی ان خوش نصیب گھروں میں شامل ہے؟ خود ہی ذرا غور کیجئے۔ دنیا گھروں سے بھری ہوئی ہے۔ کہیں ایسے محلات ہیں جن کی دیواروں پر سونے کا پانی چڑھا ہے، جن کے دروازوں پر سنگ مرمر جڑا ہوا ہے، جہاں روشنی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور کہیں ایسی جھونپڑیاں ہیں جن کے دروازے پر بس ایک پرانا پردہ لٹک رہا ہے، جہاں نہ روشنی ہے نہ آسائش، بس فاقے اور اندھیرے۔ کچھ گھروں میں ہنسی کی گونج سنائی دیتی ہے تو کچھ گھروں میں رونے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی کے نزدیک بھی گھروں کی حقیقت ویسی ہی ہے جیسے ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا واقعہ بڑے محل ہی اس کے ہاں معزز اور جھونپڑے بے وقت ہیں؟ نہیں، اللہ تعالی ہر گھر کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا۔ دنیاوی معیار، سجاوٹ اور چمک دمک اس کے نزدیک بے حیثیت ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی گھر سب سے قیمتی ہے جو اس کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی خوشنودی کا مرکز بن جاتا ہے۔ سوچیں، اگر کوئی ایسا گھر ہو جسے دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی برکتیں اور رحمتیں مسلسل اس پر نازل کرتا رہے، تو وہ کیسا گھر ہوگا؟ اصل سوال یہ نہیں دنیا کے آپ کے گھر کو کیسا دیکھتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے گھر کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا آپ کا گھر ان گھروں کی فہرست میں شامل ہے جنہیں دیکھ کر فرشتے مسکرا اٹھتے ہیں، جن کے مکین اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو خوشخبری ہے، آپ کے گھر کی خوش بختی کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر نہیں تو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وقت ابھی باقی ہے۔ آپ آج بھی اپنے گھر کو ان منتخب گھروں میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ تین گھر آخر کون سے ہیں؟ کیا ایک عام سا گھر بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ گھر بہت شاندار اور قیمتی ہو، یا پھر اللہ کے نزدیک کوئی اور پیمانہ ہے جس سے گھروں کی اصل قدر و قیمت طے ہوتی ہے؟ یہی راز آج کھلنے لگا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ شاید صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کے پورے گھرانے کی زندگی بدل دے، اور کون جانے شاید آج کے بعد آپ کے گھر کا شمار بھی ان گھروں میں ہونے لگے جن سے اللہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ پہلا گھر، وہ گھر جس میں راز چھپتے ہیں نہ کہ راز کھلتے ہیں۔ ایسا گھر جہاں کی دیواریں سنتی ہیں مگر افشا نہیں کرتی، جہاں دکھ درد اور کمزوریاں چار دیواری کے اندر ہی محفوظ رہتی ہیں۔ وہاں نہ فخر میں نیکیاں اچھالی جاتی ہیں اور نہ ہی غموں کو چرچا بنایا جاتا ہے۔ ایسے گھروں کے مکین زبان پر لگام، دل پر صبر اور کانوں پر پہرا رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسے گھروں کو سکون اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ دوسرا گھر، وہ جو غیبت سے پاک ہو۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو خاموشی سے گھروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ سوچئے، جب زبان دوسروں کی عزت نوچنے لگے تو وہ گھر رحمت کی بجائے
وبال بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس گھر جہاں زبان سے صرف محبت، عزت اور رحمت کے بول نکلیں، وہاں برکت اور سکون کے چشمے بہتے ہیں۔ ان کے برعکس وہ گھر جہاں دل اور زبان غیبت سے محفوظ رہیں، وہاں سکون اور برکت کی بارش برستی ہے، کیونکہ وہ زبانیں دوسروں کے عیب چھپانے، دعا کرنے اور خیر خواہی میں لگی رہتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک دوسرا گھر، یعنی وہ جو غیبت سے پاک ہو، صرف زبان کی حفاظت سے نہیں بلکہ نیت کی صفائی سے بھی بنتا ہے۔ جب گھر کے افراد یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کی برائیاں کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں گے، تو وہ گھر محبت اور رحمت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، غیبت صرف یہ نہیں کہ آپ کسی غیر کا ذکر کریں، بلکہ اگر بہن بھائی ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے بات کریں، بیوی شوہر کے عزیزوں پر تنقید کرے، یا والدین اپنی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کریں، تو یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی گھر محبوب ہے جہاں یہ سب کچھ بند ہو جائے۔ ایسے گھروں کی فضا میں خیر و برکت بسیرا کرتی ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور دلوں پر سکون چھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایسے گھروں کو اہل ایمان کی پہچان کہا گیا ہے، کیونکہ جو دوسروں کی عزت دیتے ہیں وہ دراصل اپنی عزت کو بڑھا لیتے ہیں۔ انسان کی اصل آزمائش تب آتی ہے جب وہ اپنے دل کی حقیقت کو پہچاننے میں ناکام ہو جائے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، ان کی نیتیں پاک ہیں اور وہ خالص عبادت کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے نیتوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ جب عبادت دکھاوے کے لیے ہو، قرآن پڑھنے کا مقصد تعریف حاصل کرنا ہو، نماز پڑھنے میں سکون سے زیادہ دنیاوی شہرت تلاش کی جائے، تو یہ نیت کی خرابی کی علامت ہے۔ یہی ریاکاری اور نفاق ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنی نیت پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، مگر نیت کی خرابی انسان کو یہ گمان دیتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ یہی غرور انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے آتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر عبادت سے پہلے دل سے پوچھا جائے، کیا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے؟ جو بندہ یہ سوال کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو سنوارتا ہے، اسے اخلاص کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا گھر، اللہ جل جلالہ اس گھر میں بھی ہمیشہ خوش ہوتا ہے جہاں مصیبت آنے پر شکوہ نہ کیا جائے بلکہ شکر ادا کیا جائے۔ اکثر گھروں کا سکون بیماری، نقصان یا حادثے کے وقت بکھر جاتا ہے۔ تلخ لہجے اور شکایتی جملے ماحول کو مزید بوجھل کر دیتے ہیں، مگر وہ گھر اللہ کے نزدیک قیمتی ہے جہاں مشکل کے لمحوں میں زبان سے شکایت نہیں بلکہ شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، ہر حال میں خیر ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت میں آ جائے تو صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیتا اور صبر کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بیماری اور غربت کے باوجود صبر کا چراغ جلتا رہا اور ان کا گھر اللہ کے نزدیک جنت کا باغ بن گیا۔ ذرا سوچئے، مصیبت کے وقت اگر زبان سے الحمدللہ نکلے تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ الفاظ آسمان تک بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر زبان سے میرے ساتھ ہی کیوں جیسے جملے نکلیں تو یہ شکوہ
اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اسی لیے محبوب گھر وہ ہے جہاں دکھ کو ربانی فیصلہ مانا جائے، جہاں شکایت نہیں بلکہ شکر کی گونج ہو۔ چوتھا گھر، اللہ اس گھر کو بھی پسند فرماتا ہے جہاں غلطی کو ضد کی بجائے اعتراف کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ سوچئے، اگر بیوی اپنی کوتاہی کا اقرار کرے، شوہر اپنی سختی پر نادم ہو جائے یا والدین اپنی تربیت کی کمی مان لیں تو کیسا ماحول قائم ہوگا؟ ایسے گھروں میں تکبر کی جگہ عاجزی اور ضد کی جگہ محبت آ جاتی ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا قرب عطا فرمایا۔ جب ابلیس اپنی ضد پر اڑ کر مردود ہوا، غلطی ماننے والا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہاں بچے سچائی سیکھتے ہیں، عورتیں عزت پاتی ہیں اور مرد ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ ایسے گھروں میں فرشتے سکون اور رحمت کے پروں کے ساتھ آ کر رہتے ہیں۔ پانچواں گھر، اور وہ گھر بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے جہاں دل کی گہرائی سے کی جانے والی دعائیں ہوں۔ اکثر ایسے گھروں میں شور شرابہ یا بڑی بڑی عبادات نظر نہیں آتی، لیکن ایک ماں بچوں کے لیے ہدایت مانگتی ہے، شوہر کے رزق میں برکت کی دعا کرتی ہے، والدین کے لیے مغفرت کی التجا کرتی ہے۔ یہ خاموش دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں اور فرشتے ان گھروں کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت و سکون سے بھر دے، ہمارے دلوں میں محبت، صبر اور خلوص پیدا فرما، اور ہمارے گھروں کو ان گھروں میں شامل فرما جن سے تو ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔